شیر کی لینگویج کیا ہے؟ اپنی زبان میں باتیں کرتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اے شیر خبردار، مجھ پر حملہ مت کرنا، حملہ مت کرنا، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں. اور سن، وہ کہتے جیسے میں نے اتنا کہا شیر اپنی جگہ پر رک گیا. بات چلی ہے کہ حضور کو خبر کتنی ہے. اگر اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب کے نور سے معمور کیا ہے تو وہ کیسا علم تھا. آئیے بتاتا ہوں کہ حضور کو کیسا علم تھا. یہ بات چلی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی، جن کے عشق پر ایک بات یاد آ گئی، وہ میں نے بیان کر دیا تھا. نبہان فلسطین کے قریب ہے، باپ کا نام ہے اسماعیل، ان کا نام ہے یوسف، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی. یاد رکھیے گا یہ نام، ابھی دقت آیا تو یوٹیوب میں دیکھ لیا کرو. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے عاشق رسول تھے. اپنے شہر سے جب مدینے جاتے تو خوب روتے رہتے تھے. مدینے کے پرانے محلوں کو دیکھتے ہیں، پرانے در و دیوار کو دیکھتے، خوب روتے رہتے، خوب تڑپتے رہتے تھے، خوب تڑپتے رہتے تھے. لیکن ان کی ایک عادت تھی، جیسے حضور کے گنبد کو جہاں سے بھی دیکھتے، جہاں سے بھی حضور کا روضہ نظر آتا، وہیں پر کھڑے ہو جاتے، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس جہاں سے بھی روضے رسول نظر آتا، گنبد خضرا نظر آتا، وہیں پہ کھڑے ہو کے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سلام پڑھتے تھے. ان کے شاگردوں نے کہا حضور آپ جب بھی مدینے آتے ہیں آنے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن کبھی آپ حضور کے روضے کے قریب جا کے آپ نے سلام نہیں پڑھا، آپ نے کبھی اندر حاضر نہیں دی ہے. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ اس جملے کو محسوس کرتے. آپ رو کے بولے کتے کا کام ہے کہ گھر سے باہر رہا کرے، گھر کے اندر تو گھر کا مالک رہا کرے. کیا کہنا، زندہ باد زندہ باد. وہی اسماعیل یوسف اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اگر اجازت دے تو بتاؤں کہ حضور نے ان پر کس قدر کرم فرمایا. توجہ ہے آپ سب کی، اونچی بولے، پھر سے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں حضور کو خبر کتنی ہے، حضور کو خبر کتنی ہمارے یہاں ہونے کی، بیٹھنے کی، آنے اور جانے کی خبر کتنی ہے. سبحان اللہ. یہی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے. دیکھیں محترم بھائی، مجھے یہ بات بہت عزیز ہے، دیکھیں بیٹھے رہیے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق تھے. بیچ میں سلفی جماعت کے لوگوں نے، وہابیہ جماعت کے لوگوں نے ان کے خلاف مدینہ شریف میں کتاب لکھی. سنیے غور سے، ایک کتاب لکھی. ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے بارے میں وہاں کی وہابیہ حکومت میں سے کسی شخص نے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف ایک کتاب لکھی. وہ کتاب مدینے کے گلیوں میں فری میں تقسیم کی گئی، مفت میں تقسیم کی گئی. اتفاق سے وہ کتاب جب بٹ رہی تھی تو ایک سید زادے تھے ڈاکٹر سید ابراہیم حسن، وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب میرے ہاتھ میں بھی آ گئی. بھائی بٹ رہی تھی تو میں نے بھی لے لیا. اس پر یوسف بن اسماعیل لکھا تھا، میں نے سمجھا شاید ان کی شخصیت پر کچھ لکھا ہے، میں نے لے لیا اور لے کر کے اسے اپنے ہاتھ میں مروڑ کے رکھ لیا. کتابچہ تھا اور لے کر کے میں چلا گیا. کہتے ہیں جب میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک میرے دوست کا گھر آیا جو مدینہ شریف کے بڑے عظیم بزرگ تھے. وہ بس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا ہے. اب بہت بھائی گفتگو خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نوشاد بھی رہنے دیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ایک گھنٹے کی باتوں کے لیے تو پھر ظاہر سے بات ہے آدمی 6 مہینہ پہلے کسی کو تاریخ نہیں دیتا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب میں نے میرے ہاتھ میں آ گئی بٹتی ہوئی تو میں نے لے لیا اسے. میں نے لے، بیٹا دیکھو ادھر، بیٹا ادھر دیکھو، ادھر توجہ رکھو ورنہ وہاں پر جا کے بیٹھنا. ڈاکٹر ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب میں نے لے لی اور کتاب میرے ہاتھ میں تھی. کتاب لے کے مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا. اچانک ایک میرے دوست کا گھر آیا جو مدینہ شریف کے تھے. وہ اتنے مقبول میرے دوست تھے کہ ہر ہفتے خواب میں حضور کی زیارت کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عام بات ہے یہ، کتنا بڑا کرم تھا حضور کا. وہ کہتے ہیں ہر ہفتے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زیارت فرماتے تھے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارہا خواب میں ہر ہفتے قریب قریب دیکھا ہے. توجہ ہے. تو ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے ہیں وہ کتاب لے کر کے میں ان کے گھر میں گھس گیا، اس مدینہ شریف کے بزرگ کے گھر میں گھس گیا. جب میں ان کے گھر میں نے انٹری کی تو اچانک گھر پہ تھے. سلام کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، بغل گیر ہوئے، مصافحہ اور معانقہ کے بعد میں بیٹھ گیا. میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی، بولے کتاب کیسی ہے؟ تو میں نے کہا باہر بٹ رہی تھی میں نے لے لیا. پر ادھر لائیے،
ڈاکٹر صاحب جب کتاب میں نے دیکھی دی ان کو تو بولے ارے کسی بدتمیز نے ڈاکٹر صاحب شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف کتاب لکھی ہے، کسی بے ادب نے کتاب لکھی ہے، کتاب مجھے دیجئے۔ کتاب یوں لے کر کے انہوں نے اپنے گھر کی کے چھجے پہ ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ آباد، فیضان سرکار غوث اعظم، زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، عظمت حضور تاج الشریعہ۔ زندہ آباد۔ بیٹھے مولانا اختر بھی آگے بیٹھے کرم ماشاءاللہ۔ تمامی میرے بھائی کے ساتھ آنے والے علماء کرام کا میں استقبال کرتا ہوں۔ اچھا نا آگے بیٹھے مولانا اختر بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو خبر ہے کہ ہم کہاں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر سید ابراہیم حسن کہتے جیسے میرے ہاتھ میں کتاب اس بزرگ نے لی اور کتاب کو لے کر کے اپنے گھر کی چھجے پہ ڈال دیا، بولے دیکھوں گا اس کو بعد میں، اس کتاب کو دیکھوں گا کس نے لکھی ہے، کس نے چھپوایا ہے، کس نے بٹوایا، اسے دیکھوں گا۔ کتاب کو چھجے پہ ڈال دی، بات ختم ہو گئی۔ وہ مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے، دوسرا ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے، تیسرا ہفتہ ہو گیا حضور خواب میں نہیں آئے، چوتھا ہفتہ ہوا حضور خواب میں نہیں آئے۔ وہ کہتے میری راتیں رو رو کے گزرتی تھی، میں چیختا تڑپتا رہتا تھا، میں عجیب و غریب کیفیت سے دو چار ہوتا تھا، نہ مجھے کھانا اچھا لگتا تھا، نہ مجھے پانی اچھا لگتا تھا، کوئی ہنستا تو دل پر جیسے کسی نے آرا چلا دیا ہے، کوئی ہنس کے بات کرتا تو میری روح نکلتی تھی، نہ مجھے کسی کی باتیں اچھی لگتی، نہ کسی کا بیٹھنا اچھا لگتا، نہ کسی کا مجھ سے ملنا اچھا لگتا، میں عجیب و غریب کیفیت میں تنہائی میں روتا، خلوت کدے میں روتا، جلوت کدے میں روتا، لوگوں کی بھیڑ میں روتا، تنہائی میں روتا، مسجد میں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے، ہر ہفتے خواب میں حضور کو دیکھنے والا، ہر ہفتے خواب میں حضور کے چہرے کو دیکھنے والا، ہر ہفتے خواب میں حضور کے رخ پاک مبارک کی تلاوت کرنے والا، اللہ اکبر، کئی ہفتے سے مہینوں سے حضور کے چہرے کی زیارت سے محروم ہے۔ بولے میری صحت متاثر ہونے لگی، میں پریشان ہو گیا، میں کہاں جاؤں۔ کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد میں اپنے گھر سے باہر ایک دوست کے گھر میں سو رہا تھا، وہ مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں میں اپنے دوست کے گھر میں سو رہا تھا، میرے خواب میں کئی دنوں کے بعد پہلی مرتبہ حضور تشریف لائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ کہتے کئی دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے نا تو میں نے حضور کے قدم شریف کو پکڑ لی، میں نے آقا میری خطا کو معاف فرمائے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کاہے گواہ، سرکار میرے گناہوں کو معاف کر دے، کون سی ایسی بے ادبی ہوئی ہے، میری خطا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، سرکار میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہر ہفتہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو پورا ہفتہ میرے اندر فرحت و انبساط کا غلبہ رہتا تھا، میرا جسم مہکتا تھا۔ سرکار کرم فرمائے بات کیا ہے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اپنا چہرے مبارکہ کی زیارت کا شرف مجھ سے چھین لیا، سرکار میری خطا کیا ہے۔ اتنا کہہ کے مدینہ شریف کے بزرگ کہتے ہیں کہ میں بہت رویا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، اسے لکھ لو، یاد کر لو، توجہ ہو تو اسے دل کے نہا خانے کی لائبریری میں رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، مجھ سے کہتا ہے کہ میری خطا کیا ہے، میرے گھر پہ آپ آتے کیوں نہیں حضور، مجھے جلوے دکھاتے کیوں نہیں آقا، مجھے اپنے چہرے کی تلاوت کا شرف کیوں نہیں عطا فرماتے۔ تو سن، حضور فرماتے ہیں میرا ایک پیارا ہے، میرا ایک محبوب ہے جس کا نام یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے، ایک میرا عاشق ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ایک میرا چاہنے والا ہے جو فلسطین کے قریب نبہان سے آتا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، میرے دربار میں آیا تو کبھی اندر نہیں آیا ادب کی وجہ سے۔ کچھ ظالموں نے مدینہ شریف کے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب پچھلے دنوں تقسیم ہوتے ہوتے تیرے گھر تک پہنچ گئی ہے، وہ کتاب تیرے گھر پہ رکھی ہے؟ اور رو کے بولے حضور ہاں میرے گھر پہ رکھی ہے۔ میرے آقا فرماتے میرے عاشق کے خلاف لکھی جانے والی کتاب جس گھر میں آ گئی ہے میں اس گھر میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کیا مطلب، یہ دوستی بدعقیدوں سے کس کام کی، یہ رعایتیں یہ محبتیں کس کام کی؟ ہاں ایسوں سے دوستی جنہوں نے حضور سے دشمنی کر رکھی ہے، جن کے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ پل گیا حضور میرے بھائی ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا، جناب چچا عباس نے پوری زندگی حضور کو محمد کہا یا بھتیجا کہا۔ اے بھتیجے کیا کر رہے ہو، کہاں کہاں اسلام پھیلا رہے ہو،
اس طریقے سے باتیں کرتے تھے. لیکن جنگ بدر کی قید خانے کی قید سے باہر نکلنے والے اسیران جنگ بدر میں جب ان کا نام شامل ہوا، اس سے باہر نکلے، حضور کے قدم پہ گرے اور اسلام قبول کیا. اس کے بعد پوری زندگی کبھی حضور کو محمد نہیں کہا، کبھی بھتیجا نہیں کہا، جب کہا سردار کہا. ہاں تو جو باتیں میرے آقا کے بارے میں کہتا ہے انہیں کچھ خبر نہیں. ذرا یہ بتا کبھی صدیق عمر نے یہ باتیں کہی ہیں؟ کبھی عثمان و علی نے یہ باتیں کہی ہیں؟ اللہ. جانور حضور سے باتیں کرتے تھے، پتھر حضور سے باتیں کرتے تھے، درختوں کی ٹہنیاں حضور سے باتیں کرتی تھی، گوشت کی بوٹیاں جو زہر میں ڈوبی ہوتی تھی وہ حضور سے باتیں کرتی تھی. پاگل اونٹ حضور کے تلوے کو چاٹتے تھے. میرا امام کہتا ہے کہ جانور بھی کریں جن سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا. حضور کی تعظیم بے جان پرندوں نے کی، حضور کی تعظیم جمادات و نباتات نے کی، حضور کی تعظیم جنگل کے شیروں نے کی. حضور کے غلاموں کے عالم کیا تھے؟ میں بتا دوں، علم غیب کی بات چلتی ہے تو ان کے چہرے پر بل آ جاتا ہے. وہی چہرے جو سجدوں سے کالے پڑ گئے ہیں نا وہی سرخ ہو جاتے ہیں. حضور کے علم غیب کی بات آتی ہے تو موسم وبھاگ روز کہتا ہے کل بارش ہوگی، چھینٹے پڑیں گے، وہاں بادل گرجیں گے، تو جلدی سے اپنے دھان کی فصل کو کاٹ لیتا ہے. موسم وبھاگ نے کہا بارش ہو سکتی ہے، ارے ظالمین کی بات مان لی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں. اس کی مان جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی مان جس کی وجہ سے اللہ نے لفظ سچائی کی ڈلیوری پیدا کی ہے. صداقت حضور کی نشانی ہے، حضور کا معجزہ ہے. بس یہ جملہ آخری ہے. علم غیب رسول ہمارا عقیدہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہیں، حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. ذرا ہاتھوں کو ڈا کے بتاؤ، حضور کو پتا ہے کہ ہم کا عقیدہ ہے. میرے آقا کے غلام ہیں، جنگل میں راستہ بھول گئے. مجھے یہ بات اچانک یاد آئی، جنگل میں راستہ بھول گئے. سنیے غور سے، راستہ بھول گئے. سبحان اللہ. دیکھیے صدام بھائی، ذاکر بھائی، منفر بھائی، جنگل میں راستہ بھول گئے. بڑی مشہور بات ہے، سب کو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، ریورس کر لیجئے. راستہ بھول گئے، اب پریشان ہو گئے، جنگل میں اکیلے تھے، اکیلے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اچانک میرے سامنے شیر آ گیا. توجہ ہے، کمیٹی کے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں، وہ سب لوگوں کو وہاں پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب لوگ بیٹھتے جائیں ماشاءاللہ. تو صاحب آپ سب لوگ پیچھے مڑ کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بہار قائم ہے. دیکھیں ماشاءاللہ. اور سبحان اللہ تو کہہ دیں سبحان اللہ. دیکھیں اس چھوٹی سی بستی میں پورا علاقہ سی بڑھایا ہے ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. پرتاپ گڑھ کے قریب سے لوگ، اور آگے کی پٹی سے کہاں سے، ڈکوا سے کہاں سے لوگ، کنڈا علاقے کے کئی مدارس کے طلباء کرام یہاں پر حاضر ہیں. اور بالخصوص کنڈا میں تقریباً 3 کروڑ روپے سے زیادہ غریبوں کی مدد کے لیے ایک بہت بڑی ہاسپٹل ہے، غریب نواز شفا خانہ. ماشاءاللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. انجمن رضائے مصطفیٰ کی طرف سے تمام تر اس کے کارکنان یہاں پہ تشریف فرمائیں. دعا کرو اللہ ان کے مبارک ارادوں کو قبول فرما لے. آمین کے دو. کبھی وقت ملے کنڈا آئیے تو آئیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انجمن کی طرف سے جو ہاسپٹل ہے غریبوں کی مدد کے لیے کافی رعایت کے ساتھ میں انشاءاللہ اسے دیکھیں گے. بل اب آپ سب کی اپنی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی بات چل رہی تھی. وہ جنگل میں گئے، راستہ بھول گئے، اچانک شیر آ گیا. کیا آ گیا پہچانتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا کہ اگر جنگل میں اچانک شیر آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کہا پھر ہم کیا کریں گے، جو کرنا ہوگا شیر کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیں خدا کی قسم حدیث شریف. ہم سے کیوں پوچھتے ہو علم غیب کے بارے میں؟ ان سے پوچھو جنہوں نے سٹی اسکین پر بھروسہ کر لیا. 6 مہینے باقی ہیں، 4 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں بچے کی پیدائش پر. ڈاکٹر نے چپکے سے کہا تھا بتانا نہیں کسی کو بیٹا ہونے والا ہے. اصول کے خلاف ہے، ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے. واہ بھائی واہ، انگریزوں کی بنائی ہوئی مشین پر بھروسہ ہے، اللہ کے رسول پر بھروسہ نہیں ہے. میرے آقا کا غلام کہتا ہے میں جنگل میں راستہ بھول گیا. بہت غور سے سنیے گا. جنگل میں راستہ بھول گیا، اچانک میرے سامنے شیر آ گیا. جیسے شیر نے وہ چیخ مار کے مجھ پر حملہ کرنا چاہا. رب کعبہ کی قسم، ابھی اسی قصبے میں سرکار کی زلف شریف رکھی ہوئی ہے، میں وہاں چل کے بیان کر دوں. حضور کے غلام کہتے ہیں جیسے شیر نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے کہا وہ شیر ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں میں محمد عربی کا غلام ہوں. اللہ کیا کہہ رہا، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. دیکھیں حدیث شریف ہے اسی حدیث میں جہاں جو رکھی ہوئی ہے ان کے مدارس میں. وہ کہتے خبردار مجھ پر حملہ مت کرنا، میں حضور کا غلام ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بات انہوں نے کس زبان میں کہی تھی؟ آپ سے پوچھتا ہوں عربی زبان میں کہی تھی. اور شیر کی کیا عربی زبان ہے؟ شیر کی لینگویج کیا ہے؟ اپنی زبان میں باتیں کرتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اے شیر خبردار مجھ پر حملہ مت کرنا، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں.
सुन। वो कहते जैसे मैंने इतना कहा शेर अपनी जगह पर रुक गया, ठहर गया। मैंने कहा सुन शेर, मैं रास्ता भूल गया हूं, मुझे रास्ता बताना तेरी जिम्मेदारी है। क्या हदीस शरीफ में, हदीस पाक में, मुझे रास्ता बताना तेरी जिम्मेदारी है। जैसे इतना फरमाया रास्ता बताना तेरी जिम्मेदारी है, वो कहते हैं कि खुदा की कसम शेर पलटा और फिर वो एक पेड़ पौधों के बीच से होता हुआ आगे चलने लगा, आगे चलने लगा। मैं उस शेर के पीछे पीछे चलने लगा, मैं उस शेर के पीछे पीछे चलने लगा, पीछे पीछे चलने चला। फिर आप जुमला सुने, वो हुजूर के सहाबी कहते हैं जैसे मुझे समझ में आया बस 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 अब तो मैं रास्ता जान जाऊंगा, अब मैं आ गया, अब मुझे पता चल गया कि अब मुझे जाना किधर है। वो ये कहते हैं, जुमला सुनिएगा, वो कहते जैसे मेरे दिल में ख्याल आया बस 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 अब तो मुझे रास्ते का इल्म है, अब मैं चला जाऊंगा खैरियत से। वैसे ही शेर पलटा और मुझे देखा, गर्दन झुकाई और फिर जंगल में दाखिल हो गया। क्या मतलब? वो कहते मैंने सिर्फ सोचा था, मैंने सिर्फ सोचा था कि अब मैं अपने रास्ते की तरफ चला जाऊंगा। मेरे सोचने को शेर को खबर हो गई। तो जरा सोचो मदीने वाले को कितनी खबर है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहे, सोचा था। सुभान अल्लाह। जानवर भी जानते हैं कि हुजूर जानते हैं।